السلام علیکم۔ حکم اذاں کے اس پیغام کے ساتھ محمد عمران قریشی پہ آپ کے سروں پہ نازل ہے۔ میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ امام کعبہ آئے ہوئے ہیں یا امام کعبہ نے دعا کی، یا تو میں یعنی کہ یہ بات میں سوچتا ہوں اور میں کہتا، اور یہ بات میرے خیال سے صحیح بھی ہے کہ کعبے کا کوئی امام ہے ہی نہیں، کعبہ خود امام ہے مسلمانوں کا، کیونکہ ہم سب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا گھر ہے وہ، تو اللہ کے گھر کا یعنی کہ سمجھیں کہ امام نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ، وہ اگر اس کو تصحیح کر لیں، وہ امام مسجد الحرام ہے، حرم شریف جو مسجد ہے حرم شریف، اس کے جو ہے وہ امام ہے، کعبے کے امام نہیں ہے۔ کعبے کا کوئی امام نہیں ہے۔ کعبے کے اگر امام ہو بھی سکتے ہیں تو وہ اللہ میاں بذات خود ہو سکتے ہیں، اور کعبے کا کوئی امام ہے نہیں۔ دوسری بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ کہ جو میرا مشاہدہ ہے، ایک گورے نے مجھ سے کہا کہ جنت اور دوزخ نہیں ہوتے، تو میں نے اس کو کہا کہ جنت اور دوزخ ہوتے ہیں۔ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو ہماری جو لاشیں ہیں وہ گڑ سڑ جاتی ہیں، زمین میں مل جاتی ہیں، بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم پیدا ہوئے تھے تو اس سے پہلے کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کہاں تھے، اسی طرح جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس کو ایک مثال دی، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ مجھے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کبھی اور ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اٹلی میں یا پاکستان میں یا کہیں پہ بھی، یعنی کہ دوسرے ملک میں دور، جو ہم جہاں کبھی گئے بھی نہیں ہوتے، وہاں ہیں اور ایک دم سے ہم کھائی سے گر رہے ہیں یا ہم مرنے والے ہیں، کسی نے ہمیں مار دیا، تو ہم ایک دم سے چونک کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں اور جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے بستر پہ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں او اللہ شکر ہے کہ یہ خواب تھا، حالانکہ ہماری روح جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ نہیں ہوتی بستر پہ۔ یہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روحیں جو ہے ہم موت کی عالم میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ میاں کہتے ہیں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں، تو ہم روز مرتے ہیں اور روز زندہ ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ اسلامی اور طور کے اوپر تو بہرحال میں نے اس کو بتایا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ تم بستر پہ لیٹے ہوئے ہو اور تمہاری روح جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ، دوسری کسی دنیا کے کسی کونے پہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور تم یہاں پہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ رہے ہو، حالانکہ روح تو تمہارے اندر نہیں ہے، نہ تم فزیکلی وہاں پہ موجود ہو۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ میری سمجھ میں بھی اس سے ایک بات یہ آتی ہے کہ ہمارے جسم تو قبروں میں ہوں گے، جو گل سڑ بھی جائیں گے، لیکن ہماری روحیں جو ہیں وہ عالم برزخ میں، یا ہماری روحیں جو ہیں وہ جائیں گی اللہ میاں کے پاس، حساب کتاب، سزا ہوگی، ضرور ہوگی۔ تو اس مثال کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب آپ اپنے دبیز بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی روح کہیں اور پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ اپنے بستر پہ ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، ورنہ آپ اٹھ کے بیٹھتے نہیں اپنے بستر سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ روح کو تکلیف دی جائے گی، آپ کے جسم کو نہیں، آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا۔ اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس گورے کے پاس، کہتا ہے میں بھی، کیونکہ اس کے ساتھ خود بھی ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں اکثر میں جو ہے ہڑبڑا کے میں اٹھ جاتا ہوں خواب دیکھتے میں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دو باتیں بڑے عرصے سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے۔ امید ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے۔ میرے دو تین دوست مجھے کہتے ہیں کہ تم ڈوری پرسنالٹی کے مالک ہو، ہائپوکریٹس ہو، فلانا ڈھماکا۔ میں ایک بات یہ کہتا ہوں، جو بات میری سمجھ میں آتی ہے میں وہ کہتا ہوں۔ میں یہ نہیں نازل نہیں کرنا چاہتا لوگوں کے اوپر کہ آپ سنیں میری بات اور وہی کریں۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، اور اگر 100 آدمی ایک بات کے اوپر متفق ہیں اور 5 آدمی ایک بات پہ متفق نہیں ہیں، تو میرے خیال سے وہ 95 آدمی جو ہیں وہ اگر متفق ہیں تو وہ بعد میں زیادہ وزن ہوتا ہے بنسبت 5 متفق نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔